الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم صل وسلم على النبي وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم موردون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. صدق اللہ العظیم. یہ جو خطبے میں نے آیت پڑھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سے عہد و پیمان لیا تھا چند چیزوں کے متعلق، جس میں سے پہلا عہد و پیمان یہ تھا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. یہ بات میں بیان کرتا رہتا ہوں، ابھی پھر سن لیں کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، یا اس کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی قبر والا، کوئی بت، کوئی غیر اللہ مدد کر سکتا ہے یا اس کو اولاد دے سکتا ہے، یا اللہ نے اس کو کوئی اختیار دیا ہوا ہے، یا فائدہ پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، تو ایسا شخص کا ہے دار اسلام سے خارج ہے، کافر ہے. کیونکہ مختار کل جو ہے نا، وہ صرف کیا ہے؟ کون ہے؟ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی ذات میں شریک ہے اور نہ اس کا صفات میں کوئی شریک ہے. تو بنی اسرائیل سے جو اللہ نے پہلا عہد لیا وہ یہ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کر. ہمارے اس زمانے میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو شرک پرستی میں مبتلا ہیں، مزارات میں جاتے ہیں، وہاں جا کے منت مانگتے ہیں، وہاں جا کے سجدے کرتے ہیں، وہاں جا کے چادر اڑاتے ہیں، اور ان کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ مزار پہ حاضری دیں گے تو کام ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ مزار پہ حاضری دیں گے تو کام ہو جائے گا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کراچی سے جاتے ہیں، اوکے 7، کیا نام ہے اس کا؟ 7 شریف. یہ نیچے پگجے والے بھی جاتا ہے، اللہ ہدایت دے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو یہاں سے جاتے ہیں 7 شریف، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم 7 شریف جائیں گے تو ہمارا کام کیا ہوگا؟ ہو جائے گا. یہ سب کفری باتیں ہیں. کیا ہے؟ کفر کی باتیں ہیں. آپ کے اور میرے کام بنانے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور الحی والقیوم اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ موت سے پاک ہے. تمام اختیارات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. نفع پہنچانے والا اور نقصان پہنچانے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تکلیف دینے والا اور تکالیف دور کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. یہ جو توحید کا عقیدہ ہے نا، اس کو آپ کو بہت مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر اعتقاد خراب ہو گیا اور عقیدے میں کمزوری آ گئی تو یاد رکھنا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وفد آتے تھے مدینہ منورہ میں، آپ ان کو پہلے نماز پڑھنے کا نہیں بولتے تھے، پہلے زکوٰۃ کا نہیں کہتے تھے، حج کا نہیں کہتے تھے، پہلے آپ کہتے تھے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور اللہ کے آخری رسول ہے، قیامت تک کوئی رسول نہیں آئے گا. اب جس کا عقیدہ صحیح ہو جائے گا نا، تو اب وہ نماز پڑھے گا اور دیگر عبادات کرے گا تو وہ کیا ہوں گی؟ قبول ہوں گی. تو عقیدے کی دعوت دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی دعوت دیتے تھے کہ بھائی نماز و اقام الصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہ نماز کو قائم کرو. اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں 5 نمازیں کیا کی ہیں؟ فرض کی ہیں. پھر آپ فرماتے تھے کہ زکوٰۃ وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، وتحج حج البیت، اور بیت اللہ کیا کرو؟ حج کرو. اب نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ سب اعمال ہے. کیا ہے؟ اور شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ عقیدہ ہے. اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو اعمال قبول ہوں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، کفر اور شرک والا ہے، تو آپ لاکھ نمازیں پڑھ لیں، لاکھ حاجیوں کی خدمت کر لیں،
کوئی ثواب نہیں ملے گا. دیکھیں نا مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں کیا فرمایا؟ اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. مشرکین مکہ کے اندر دو صفات تھی. وہ ایک حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، جب حج کے موسم میں حاجی آتے تھے تو ان کو پانی وانی پلاتے تھے. دوسرا یہ کہ وہ عمارت المسجد الحرام، مسجد حرام کیا کرتے تھے؟ وہ آباد کرتے تھے. مسجد حرام کی مینٹیننس کا خیال کرتے تھے. وہاں کا جیسے آج کل سعودی حکومت کر رہی ہے، پورا مسجد حرام کا ہر چیز کا خیال کرنا یہ مشرکین کا کام تھا. لیکن تھے وہ کافر، بت پرستی میں مبتلا تھے، اور کعبہ شریف کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. وہ ان دو خدمات کو کہ کعبہ کے اپنا حجیوں کو پانی پلانا اور کعبہ شریف کو آباد کرنے کو بہت بڑا عمل سمجھتے تھے. مطلب ایمان سے بھی بڑھ کے اس کو سمجھتے تھے، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ توبہ میں کہ اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام، کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو تم کمن اپنا آباد کرنا کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس آدمی کی طرح سمجھتے ہو، بناتے ہو جو ایمان لائے اللہ، جو ایمان لایا اللہ پر قیامت کے دن پر. یعنی تمہارے کیا یہ اعمال کفر کے ساتھ بغیر ایمان لائے، بغیر کیا مومن اور مسلم کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان تو اللہ پر ایمان لائے نا، قیامت کے دن پہ ایمان لائے. تمہارا تو نہ اللہ پر ایمان ہے نہ قیامت کے دن پہ ایمان ہے. تو اس لیے ایمان کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بھی اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی دعوت دی. کس کی دعوت دی؟ دیکھو نا قرآن کریم کس سے شروع ہو رہا ہے؟ عقیدے کی دعوت سے. الحمدللہ رب العالمین. یہ نہیں کہا سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو زکات دو. کیا کہا؟ وہ احکام سارے کہاں ہیں؟ سورہ بقرہ میں. سورہ فاتحہ میں کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین. عقیدے کی دعوت ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اللہ کون ہے؟ رب العالمین، تمام جہان کا رب. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی رب نہیں. تو اس لیے اگر عقیدہ ہمارا صحیح ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال قبول فرمائیں گے. دوسرا عہد اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل سے لیا وہ یہ تھا وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، اس نے سلوک کرو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے. کیا؟ اب ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام عطا فرمایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اس دنیا میں ایک انسان کا آنے کا جو سبب ہے وہ اس کے والدین ہیں. کون ہے؟ والدین. والدین ہی وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں. خود نہیں کھاتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں. ماں رات کو ٹوٹ کے اس کا پیشاب پخانہ صاف کرتی ہے. اگر بچہ بیمار ہو جائے تو لگتا ہے کہ ماں باپ بیمار ہو گئے. راتوں کو، سردی کی راتوں میں، اندھیروں میں اور سردی کی سخت ہواؤں میں بچے کو لے لے کے بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس دکھانے کو. خود صبح سے گئے ہوئے وہ تھک کے آئے، کھانا کھایا نہیں کھایا، خود بیمار ہے، کچھ بھی ہے، اپنا خیال نہیں کرتے، اولاد کا خیال کرتے ہیں. ماں 9 مہینے تک بچے کو اٹھاتی ہے، پیٹ میں تکلیفیں برداشت کرتی ہے، پھر جنتے وقت تکلیفیں ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد اس کا خیال کرتی ہے جب تک کہ وہ اس قابل نہیں ہو جاتا کہ وہ اپنی ہر چیز پہ کیا کرے، خود کنٹرول حاصل کر لے پیشاب پخانے پر، اور سمجھدار نہ ہو جائے. ماں باپ لگے رہتے ہیں، بلکہ اولاد جب سمجھدار ہو بھی جاتی ہے اس کے باوجود ماں باپ اولاد کے ساتھ لگے رہتے ہیں. تو ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا مقام دیا ہے، اور جس کو اللہ نے مقام دیے ہمیں اس مقام کو، اس مقام مرتبے والے شخص کی عزت کرنی ہوگی. حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام مرتبے پہ رکھو. آج کی اولاد کیا کہتی ہے کہ اپنے ماں باپ کے بارے میں کہتی ہے کہ سالے ہمارے نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. حسن باہر جاؤ، حسین اس کو باہر لے جاؤ. نہیں اس طرح نہیں، ہاتھ سے، پیار سے، پیار سے اس کو ہاتھ سے پکڑ لے لے جاؤ لے جاؤ. میں ملیے میں ایک مولانا صاحب سے ملاقات کے لیے گیا ہوا تھا. ان کے کافی لڑکے تھے ماشاءاللہ، وہ گھوم رہے تھے، آ رہے تھے، وہ بڑا خیال کر رہے تھے. تو مجھے کہنے لگے یہ بڑے ہو جائیں گے کہیں گے
میرے بارے میں کہ سالے نے کچھ کیا ہی نہیں ہمارے بھی کیا. تو اس زمانے کی اولاد کا یہ حال ہے. ابھی مجھے آج طالب علموں نے بتایا ہے کہ کل ان کے علاقے میں رات کو اچانک شور شرابہ ہو. تو کہا گلی میں کچھ لڑکے ہیں تو وہ ان میں سے ایک بیٹا اپنی ماں کی پٹائی لگا رہا تھا. تو اتنے میں کسی اور بیٹے نے پولیس کو فون کیا ہے پتہ نہیں کس نے. تو پولیس والے آ گئے. رات کا ٹائم تھا دیر کا. اور پھر پولیس والوں نے آ کے اس کو سمجھایا کہ یہ تیری ماں ہے. کون ہے؟ یہ تیری ماں ہے. تو اس نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری ماں ہے اور ہم کیوں اس کی پٹائی لگا رہے ہیں. ایک اور واقعہ یہ کہ ایک بیٹے نے تیش میں آ کر اپنے ماں کی پٹائی لگائی اور اپنے باپ کو کہا کہ اس کو طلاق دے دو. کیا دے دو؟ تو حدیث شریف میں نا تو مجھے طالب علم نے کہا کہ استاد جی روایت ہے نا تاریخ پتہ کہ قرب قیامت کی علامت ہے قیامت کی کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی. قیامت کے قریب جو اولادیں ہوں گی نا نافرمان ہوں گی. تو میں اچھا ٹھیک ہے اولاد کو تو خیر نافرمان نہیں چاہیے بہت بڑا گناہ ہے. لیکن اس میں ایک والدین کی بہت بڑی کمی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے اولادیں جو ہے نا وہ نافرمان ہو جاتی ہیں اور نشوز ہو جاتی ہیں. وہ کمی کوتاہی یہ کہ آج کل کے والدین بچوں کو دین نہیں سکھاتے. اب وہ کہیں گے جی ہم تو سکھا رہے ہیں ہم نے تو پورا قرآن ختم کرا ہے ناظرہ 3 دفعہ. صرف بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھانا یہ اولاد کی تربیت نہیں. صرف بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھانا اولاد کی تربیت نہیں ہے. تربیت کا ایک حصہ ہے. تعلیم کا ایک حصہ ہے. آپ نے اپنی اولاد کو قرآن اور سنت کے حدیث کے احکام سکھانے ہیں. ان کو آپ نے علماء اکرام کی صحبت میں بٹھانا ہے کیونکہ عمل کی جو توفیق پیدا ہوتی ہے وہ صحبت سے ہوتی ہے. بغیر صحبت کے عمل کی توفیق نہیں ہوتی. یہاں سے باہر جاؤ اس کو لے کے جاؤ باہر. مامو نہیں ہے تمہارے؟ باہر لے کے جاؤ باہر باہر جاؤ. آج کل کے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو اچھے اسکول میں پڑھا دیا اچھی ایجوکیشن دلا دی اور قرآن ایک بار ختم کرا دیا بس کافی ہے. ابھی یہاں تو نازل قرآن کا سلسلہ ہے نا کتنے والدین کو جانتا ہوں کہتے ہیں کہ وہ بچہ اس لیے نہیں پڑھا کہ اس نے قرآن ختم کیا ہے. 3 سال پہلے اس نے قرآن ختم کیا تھا اس کے بعد دوبارہ اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ دوبارہ قرآن کیا کرے کھول کے دیکھ لے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس زندگی میں ایک دفعہ قرآن ختم کر لو کیا ہے کافی ہے. اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں اس نے قرآن ختم کیا ہے. تو بھائی صاحب اس نے قرآن کتنے سال پہلے ختم کیا؟ 6 سال پہلے. اب 6 سال میں کتنی ختم کی؟ ایک بھی ختم نہیں کی. قرآن کا تو حق ہے کہ کم سے کم سال میں ایک دفعہ قرآن ضرور ختم کیا جائے ورنہ قرآن کریم قیامت کے دن سے کیا کرے گا؟ شکوہ کرے گا. اب اور دوسری بات یہ کہ صرف قرآن شریف کو ختم نہیں کرنا بار بار بعد میں ختم تو کرنا ہے. جتنے ختمات کر سکتے ہیں یہ تو آپ کی نجات کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ کام آئے گا قبر میں بھی آخرت میں بھی. لیکن اصل یہ ہے کہ قرآن پہ عمل کرنا ہے. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ جو قرآن پر عمل نہیں کرتے. کیا نہیں کرتے؟ کہ جیسے وہ آیت پڑھ رہے ہیں مثلا کوئی بھی قرآن کی آیت ہے تلاوت کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اقیم الصلاۃ نماز کو قائم کرو آگے نماز پڑھتے ہی نہیں ہے. تو اب قرآن کی جو آیت ہے نا یہ پڑھنے والے پہ لعنت کر رہی ہے. یہ آیت پڑھ رہے ہیں وہ آتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دو. زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں کم دیتے ہیں یا تو سرے سے زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں یا کم دیتے ہیں. تو اب یہ جو آیت ہے نا یہ اس شخص پہ لعنت کر رہی ہے. بھائی باہر جاؤ او بھائی اس کو باہر لے کے جاؤ حسین. یا کوئی حجاب اور پردے سے متعلق آیت پڑھ رہے ہیں اور نہ اپنی زندگی میں پردہ ہے نہ خواتین کے اختلاط سے بچنا ہے تو اب یہ آیات کیا کر رہی ہیں شخص پہ لعنت کر رہی ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی شخص کا عمل نہیں ہے تو کہے قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا کہ میں قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا. نہیں آپ قرآن کی تلاوت کریں اور کوشش کریں کہ جن احکام پہ عمل نہیں ہو پا رہا اب ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. جب تلاوت کرتے رہیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ضرور توفیق عطا فرمائیں گے. دیکھو جو چاہتا ہے نا کہ میں نے آگے بڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھاتے ہیں دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. جو نہیں چاہتا نا کہ ہمیں دین میں آگے بڑھنا ہے
تو کبھی اس کو دین کی سمجھ نصیب نہیں ہوتی. دیکھو تبوک کا موقع تھا اور گرمی کا سفر تھا, بہت دور کا سفر تھا, کھجوریں پک گئی تھی, لیکن صحابہ اکرام کا پکا عزم تھا کہ ہم نے جہاد میں جانا ہے, تو چلے گئے. بعد ایسے صحابہ تھے کہ بس سواریاں نہیں تھیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری مانگنے, آپ نے منع کر دیا سواریاں نہیں ہیں, وہ لوٹے اتنے میں آپ نے دوبارہ بلایا اور سواریاں دے دی. اللہ نے کیا کیا, انتظام کر دیا. لیکن منافقین نے پکا عہد کیا تھا کہ ہم نے جانا ہی نہیں جہاد میں, باوجود اس کے کہ جا سکتے تھے, کوئی عذر نہیں تھا, مال بھی تھا, سواری سب کچھ تھا, لیکن جھوٹے بہانے بنائے کہ حضرت گھر میں کوئی مرض نہیں ہے. ایک بندے نے کہا کہ میں تو جو ہے نا وہ رومی عورتوں پر بہت جلدی فریفتہ ہو جاتا ہوں, تو اس کی میں نہیں جاتا ہے, جھوٹے بہانے بنائے. تو ہوا یہ کہ صحابہ اکرام تو چلے گئے, لیکن منافقین جہاد میں نہیں جا سکے. آج جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا فرقہ صحیح ہے اور ہمیں تو دین کے بارے میں علم نہیں ہے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کبھی دین کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی, جن کے اندر یہ جذبہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں اپنے دین کو, اپنے مذہب کو سیکھنا ہے. تو جب یہ خود پیچھے رہنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کر دیا ان کو پیچھے کر دیا. انہی لوگوں کے رشتے دار ایسے ہیں کہ انہی لوگوں کے بعض رشتے دار اور بعض دوست, بعض محلے والے ایسے ہوں گے کہ جن کو دین کی 100% صحیح سمجھ ہے, جن کو یہ پتا ہے کہ کون سا فرقہ حق پر ہے, کون سا فرقہ بالکل صحیح ہے. اس کی وجہ کیا ہے, کیونکہ ان کو کیسے پتہ لگ گیا دین کا صحیح علم, کیونکہ ان لوگوں نے جستجو کی, کوشش کی کہ ہمیں دین کو سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ سے اپنی قبولیت کی دعائیں مانگی کہ اللہ مجھے اپنی دین کے علم کے لیے, عمل کے لیے اور خدمت کے لیے قبول فرما لے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کے راستے کھولنا شروع کیے. مشکلات آئیں لیکن اللہ نے راستے کیا کہ کھولنا شروع کیا. علماء سے ملاقات ہو گئی, صحیح لوگوں, صحیح علماء سے مل گئے, اہل حق علماء سے دین سیکھنا شروع کیا, دین کی سمجھ اللہ نے کیا کی, عطا فرما دی. لیکن جس نے یہ سوچا کہ یار مجھے دین سیکھنے کی کیا ضرورت ہے, مطلب میں کیوں سیکھوں دین, جس نے دین کو اہمیت ہی نہیں دی, جس نے اسلام کو اہمیت ہی نہیں دی, جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو اہمیت ہی نہیں دی, تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کیا, پیچھے کر دیا. تو یہ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ ہو تو ہمیں اپنے اندر طلب پیدا کرنی پڑے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اللہ یہدی, کہ واللہ یہدی من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, کہ اللہ پاک اور اللہ ہدایت دیتے جس کو چاہتے ہیں, اور آگے فرمایا کہ ویہدی الیہ من ینیب, اور اللہ ہدایت دیتے ہیں من ینیب, اس شخص کو, ینیب جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں, کس کو ہدایت دیتے ہیں, جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے, جو ہدایت کا خواہش مند ہوتا ہے, جو دین سیکھنا چاہتا ہے, اور جو کہتا ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, میری مرضی کہ میں زندگی کیسے گزاروں, میں تو بھائی معاشرے کے دیکھ کے زندگی گزارنی ہے, اپنے خاندان والوں کے ساتھ چل رہا ہے, میں دین پہ نہیں چل رہا ورنہ میں بیکورڈ ہو جاؤں گا. کیا بیکورڈ ہو جاؤ گے, سارے ہی شادی پہ کوٹ پینٹ ٹائی پہنتے ہیں, تو بھی کوٹ پینٹ ٹائی پہنتے, فرق کیا ہوا. میں اس چیز کو غور کیا, میں نے کہا یار یہ سارے کوٹ پینٹ پہنتے ہیں, سب نے کوٹ پینٹ پہنے ہوئے, ہمیں دیکھو ہم کبھی کسی رنگ کا شلوار قمیض پہنتے ہیں, کبھی کسی رنگ کا پہنتے ہیں, کبھی کوئی کوٹی لگا کے جاتے ہیں, کبھی کوئی ویسٹ کوٹ پہن کے جاتے ہیں, یہ سارے کوٹ پینٹ لگا کے آتے ہیں, سب کالے کالے ہو کے آ جاتے ہیں ولیمے کے اندر. اب مزے کی بات یہ کہ اصل نکاح میں جو سنت ہے وہ ولیمہ ہے, اور ولیمے میں چاہیے کہ شلوار قمیض پہنتے ہیں, پہن کے آئیں. ایسے اندھے اور بے عقل ہیں کہ بارات میں سب شلوار قمیض پہن کے آئیں گے اور کوٹی, اور ولیمے میں سب کوٹ پینٹ ٹائی پہن کے آئیں گے, اور جس کے پاس نہیں ہوگا وہ کسی نے لے کے پہن کے آ جائے گا. یا بلاک صاحب میں سبزی میں آیا تھا ناصر, اب جہاں بھی اللہ اس کو ہدایت نصیب کرتا ہے, تو ایک دن رات وہ, آپ یقین کریں اس کے پاس سونے کے لیے اپنا گھر نہیں تھا, یہ سبزی کھوکا تھا, سامنے وہ چرپائی لگا کے سوتا تھا. تو ایک دن رات میں دیکھا کہ گاڑی آ کے رکی محلے کے, اور اس میں سے 2-4 لڑکے نکلے, سب نے کوٹ پینٹ ٹائی پہنی ہوئی تھی. اب وہ سبزی والا اندر سے آیا, اس نے بھی کوٹ پینٹ ٹائی پہنی ہوئی تھی, موٹا سا تھا, اور انہوں نے اس کو باڈی اسپرے دیا, اس کے دوستوں نے اسے پرفیوم چھڑکے اور گاڑی میں بیٹھا اور شادی میں چلا گیا. اب کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ سبزی والا ہے. ایسے 3-4 نے اس کو دیکھا تو اس نے بتایا کہ یار یہ کوٹ وغیرہ یہ لڑکے میرے لے کے آتے ہیں استعمال شدہ, تو وہ پہن کے رہتا ہوں میں, چاہیے نہیں, کوئی عقل ہی نہیں ہے. اللہ کے ولیوں, نکاح کے ولیمے کے موقع پر, ولیمہ سنت ہے, ولیمے میں شلوار قمیض پہننے چاہیے, ویسٹ کوٹ پہننی چاہیے, شیروانی پہننی چاہیے,
لیکن ایسے عقل کے اندھے ہیں جو ایسے عقل کے اندھے ہیں کہ بس کسی نے کہہ دیا کہ ولیمے میں کوٹ پینٹ پہننا ہے تو بس کوٹ پینٹ پہننا ہے. اب ایک جیسے ولیمے میں ایک بندہ ہے نا، اس کے 4-5 بچے ہیں، اب اس کی عمر ہوگی کوئی 60 سال، اس نے کوٹ پینٹ پہنا ہوگا کالے رنگ کا. اب اس کا ایک بیٹا ہے 20 سال کا، اس نے کوٹ پینٹ پہنا ہوگا. یہاں تک کہ اگر اس کے ساتھ اس کا کوئی بیٹا ہے نا 6 سال کا 5 سال کا، تو وہ بھی کوٹ پینٹ میں آئے گا. تو جب تمہارے یہاں کوئی فرق ہی نہیں ہے، ساری انگریز کے غلام ہیں اور ایک جیسے ہیں. مطلب ایک بے عقلی اور ایک اندھے پن کی تقلید ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ دین پہ جو چلتے ہیں اللہ ان کو خوشی عطا فرماتے ہیں اور ان کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، اور وہ کسی بے رنگ کے تابع دار نہیں ہوتے، اللہ اور اس کے رسول کے تابع دار ہوتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ اس بیان کو قبول فرمائے. جب بات چلتی ہے کہاں سے کہاں چلتی ہے، اور آج جو ہے وہ کافی دیر سے بھی شروع ہے بیان، بھائی اتنا ہی کافی ہے. آئندہ جو برات جلدی ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللهم صل وسلم على النبي وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ اس عاجز فقیر کے ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے. اللہ ہمیں اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. اے اللہ مجھے بھی، میری بیوی بچوں کو، میری اولاد کو، میری نسل کو، اور ہم سب کے لیے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. یا اللہ ہمارے شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے. اس بیان کو، ان کے اور بخاری کے تمام دروس کو، اعمال کو ان کے اثار ثواب کا ذریعہ بنائے اور وہ کر رکھ جنت عطا فرمائے. نعمان بھائی کی 3 سال بیٹی بہت بیمار ہے، ڈاکٹروں نے جواب دیا آج بھی قرآن کھانی تھی. اللہ تعالیٰ اس معصوم بچی کو مکمل صحت، شفا اور مبارک صحت والی وسعت والی زندگی عطا فرمائے، رزق والی. اور نعمان بھائی کے گھر والوں کو، نعمان بھائی کو، ان کی اہلیہ کو اس بچی کی دائماً خوشی اللہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس بچی کو مکمل صحت شفا عطا فرمائے. خدا نعمان بھائی آپ کی تو رجوع بھی کر رہے ہیں، کہ اللہ آپ اپنے رجوع کرنے والے بندوں کو بہت پسند فرماتے ہیں اور خدا نیک انسان ہے. اب دعا کرتے ہیں آپ ان کی بیٹی کو صحت شفا دیں. ابھی بھی وہ اس وقت اسپتال میں داخل ہے، کچھ 6 سے 7 دفعہ ایڈمٹ ہو چکی ہے، ڈاکٹر نے جواب دے دیے، لاکھوں روپے خرچ کر لیے. یا اللہ شفا آپ نے دینی اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. یا اللہ آپ اپنا فیصلہ فرما دیں، آپ خود کہیں گے تو اس بچی کو شفا مل جائے گی. یا اللہ آپ اپنے فضل سے اس بچی کو مکمل سے شفا عطا فرما دیں. ادارے کے اور ہمارے کچھ اہم امور ہیں خدا آسان فرما. اللہم لک الحمد ولک الشکر کلہ فی جمیع نعمتی والاحسانات والاکرامات والاعزازات ونعمت کلہا. اللہم والد صاحب کو اللہ مکمل سے شفا دے، اس سب پر ڈائلسس و خیر خیریت سے وہ بھی گھر آ جائیں واپس. اللہ والدہ کو بھی صحت شفا دے، ان کا صحت تعبیر قائم رکھے. کچھ شریر ہیں وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.